وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے، کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے، بڑی محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے۔ سنو ہاں سنو، میں یہی علی الاعلان کہتا ہوں، مرزا غلام کو کافر اور بے ایمان کہتا ہوں۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور منصفین عظام اور میرے ہم مشن ساتھیوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت سے معنون ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ خلاق عالم نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا آمنہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ہاں مگر قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، لیکن وہ بھی آقا کے امتی بن کر آقا کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مقدس کی 100 آیات مبارکہ وارد ہے، اور حضور کے فرامین میں سے 210 احادیث متواترہ اور تورات اور انجیل کی روایات اور اجماع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کروں گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام سے یعنی ساتھ لیا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بلانا ہے، آپ کی مدد و نصرت بھی فرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین آقا کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے، آقا کی ختم نبوت کی بشارت دیا کرتے تھے، اور تمام علماء یہود اور نصارہ کی جو دین اسلام میں داخل ہوتے تو بھی اس امر کا اعتراف کرتے کہ ہم نے تورات اور انجیل میں جن صفات کو پڑھا ان تمام صفات کے ساتھ ہم نے آقا مدنی کو متصف پایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت آپ کے نبوت کی ایک حصی دلیل تھی، جس سے علماء یہود اور نصارہ دیکھ کر آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر شاہد ہے۔ جناب ذی وقار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت احادیث متواترہ سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء میں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل تیار کیا ہو، اس کی خوبصورتی کے تمام اطراف کو لوگ دیکھتے ہیں مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، تمام اطراف سے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب اس خلا کو دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں کہ کاش
اس خلا کو بھی پر کر دیا جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مثال بھی اس ایک اینٹ کی طرح ہے۔ تو حضور پاک کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اب قصر نبوت مکمل ہو چکا، اب آقا کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح مشکات شریف میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، مٹانے والا کہ رب ذوالجلال میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیں گے۔ میں حاضر بھی ہوں کہ میرے قدموں پر اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھائیں گے۔ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی دجال، کذاب، فریبکار تو ہو سکتا ہے مگر سچے انبیاء خلف کا سلسلہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا۔ صدر جلسہ میرے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور نبی نے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج اللہ نے نبی کے سر پہ رکھا۔ تو میرے نبی نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تاج اٹھایا اور وہ تاج اٹھا کے اپنے امت کے سر پہ رکھا۔ تو جس طرح میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے، نہ اس تاج کی طرف اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے، نہ اس تاج کو اتارنے کے لیے کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے، نہ اس تاج کی طرف اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے۔ اس تاج کے خلاف مسیلمہ کذاب آئے گا تو ابوبکر صدیق میدان میں موجود ہوں گے۔ اس تاج کو اتارنے کے لیے سجا نامی عورت آئے گی تو صحابہ میدان میں بدائی کاروائی کے لیے کھود جائیں گے۔ اس کے لیے مرزا غلام قادیانی آئے گا تو بھی ملعون ہوتے رہے گا۔ یوسف کذاب آئے گا تو بھی تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ گوہر شاہر آئے گا تو بھی اپنے قبر کو ترسے گا۔ جو میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف بھونکے گا اس کی زبان نکال دی جائے گی، اس کے دان توڑ دیے جائیں گے۔ بالآخر میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج مسکراتا رہے گا، چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ میں اپنا بیان اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا